منصب پر فائز ہونے کے بعد اپنی دینی، اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی ہر قسم کی ذمہ داریوں کا ان کے ہاں کامل درجے کا ادراک اور احساس تھا۔ ایک ایک چیز کا انہوں نے خیال رکھا اپنے پورے دور میں۔ اب تو تاریخ میں ہمارے اہل علم چند واقعات کو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیان کر کے صرف اسی سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مشکل ترین دور رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2.5 سال کا، جس نے آنے والے پورے دور کے لیے ایک بنیادیں فراہم کر دی، ہر عمل کی، ہر علم کی، ہر حکمت عملی کی انہوں نے بنیاد ڈال دی۔ اس کا بنیادی اصول، اس کا پہلا اور بنیادی سٹرکچر اور اس کا بنیادی ڈھانچہ انہوں نے تیار کر دیا، تاکہ خلافت کو رسول اللہ کی نیابت میں جو پیدا ہونے والی اب یہ حکومت ہے، وہ دنیا میں کیا کردار ادا کرے گی، اس کے لیے اعلیٰ ترین معیار اور نمونہ انہوں نے مقرر کیا۔ جتنے بھی زندگی کے پہلو موجود ہیں، جتنے بھی تقاضے ہیں، دور کے تقاضے اور ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، چیلنجز ہیں، ہر چیلنج کا جواب، ہر مسئلے کا حل ان کے دل و دماغ میں موجود تھا۔ کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں زندگی کا کہ جس کے بارے میں انسانوں کو پریشانی لائق ہو اور اس کا حل رسول اللہ کا خلیفہ اس کا حل نہ پیش کر سکے۔ ہر مسئلے کا حل انہوں نے پیش کر دیا، بڑوں کا بھی اور چھوٹوں کا بھی، معاشرے کے ہر طبقے کو انہوں نے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بڑے پریشان اور غم زدہ بیٹھے ہوئے، اب کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا، ان کو دیکھ کر پریشانی محسوس کر لی کہ تم کیوں پریشان، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے پریشانی اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں گا، اس کلمے کو جو آدمی پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے تو وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اب وہ کلمہ، وہ بات میں پوچھ نہیں سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب مجھے وہ قلق اور اضطراب کھائے جا رہا ہے، پریشانی۔ اس لیے اب میں پریشان ہوں کہ میں نے وہ بات پوچھی نہیں۔ فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس مسئلے کا حل میں نے معلوم کر لیا تھا، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی تھی، وہ نجات کا کلمہ کون سا ہے، وہ بات کون سی ہے، میں نے یہ بات پوچھ لی تھی۔ اب دیکھیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی، ان کا علمی مرتبہ اور مقام، ان کو دین حق کے حوالے سے مطمئن کرنا، جو پہلے سے ہی اپنے اطمینان اور یقین کی حالت میں ہیں، ان کے مسئلے کو بھی حل کر رہے ہیں،
اور میں یہ بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہے، میں اس مسئلے کا حل، اس کا جواب رسول اللہ سے معلوم کر چکا ہوں۔ اب ان کو اطمینان مل گیا، شرح صدر اور ہو گیا۔ اب یہی سب سے بڑا کمال تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے ہر طبقے کو سنبھالا اور اپنا اجتماعی دور، دین اور امت کا ہر پہلو، اس کو انہوں نے قائم اور دائم رکھا، اس پر کوئی کمی اور نقص اور عیب نہیں آنے دیا کہ مسلمان اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دین کے کسی مسئلے میں امت کا پچھلا قدم نہیں اٹھنا چاہیے، امت کے کسی طبقے کا بھی پچھلا قدم نہیں اٹھنا چاہیے، وہ شک شبے میں مبتلا ہو، وہ پچھلے دور کی طرف نقل منتقل ہو جائے اور اس میں کوئی کمزوری کا پہلو پیدا ہو جائے۔ اب اس کو، کمزوریوں کو امت کے اندر نہیں آنے دینا، یہ ان کا یہ ایم تھا، نصب العین تھا، یہ مقصد تھا، اور اس مقصد میں واضح اور دو ٹوک تھے وہ، بالکل شرع اور یقین، شرح صدر تھا اور کامل درجے کا یقین تھا ان کو ہر چیز کے حوالے سے۔ اسی لیے تو ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کیسے کہتے ہیں، صدیق کیسے کہتے ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا تمہیں پتہ ہے صدیق کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں صدیق کیسے کہتے ہیں؟ یہ دین اسلام میں یہ ایک درجہ ہے، نبوت کے بعد کا درجہ، 4 انعام والی جماعتیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اور میں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اللہ کی انعام یافتہ جماعتیں، جن کا کامیاب ہونا، انعام والا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت، والصدیقین، اور صدیقین کی جماعت ہے، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے۔ تو صدیق کسے کہیں گے؟ صدیق کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، سچا قرار دینے والا، سچائی کو دل و جان سے، ہر اعتبار سے قبول کرنے والا، وہی تو صدیق۔ وہ فرماتے ہیں صدیق کے لغوی معنی تو تمہیں پتہ، صدیق کسے کہتے ہیں؟ جس کو دین کے کسی کام میں، کسی مسئلے میں کبھی بھی اس کے دل و دماغ میں کوئی شک نہ گزرے، جس کے دل و دماغ میں دین کے ہر مسئلے کے حوالے سے کامل الیقین ہو، اس کا یقین اتنا پختہ، اس کو دیکھ کر دوسروں کو یقین آنا شروع ہو جائے، اسی کو تو صدیق کہا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر دوسروں کو یقین آئے۔ تو حضرت ابو بکر، ان کو اسی لیے صدیق اکبر کا لقب ملا۔ وہ ساری امتوں کے صدیقوں کے بھی رہنما ہیں، لیڈر اور رہنما ہیں، ان کے بھی امام اور مقتدا ہیں۔ اس لیے دین کا ہر مسئلہ ان کے ہاں علی وجہ البصیرۃ، پورے شرح صدر اور بسط کے ساتھ ان کے ہاں مسلم تھا، ہر ایک کو ہر بات پورے اعتماد کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد سے لے کر پوری سوسائٹی تک اس کا اگلا قدم آگے بڑھائیں گے، ان کا پچھلا قدم نہیں آ سکتا ان کے دور میں۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے اپنے دور میں دین حق کی نسبتوں کو، ذمہ داریوں کو سنبھالتے ساتھ ہی، ابھی ذمہ داریوں کا آغاز بھی نہیں ہوا، پہلے سے انہوں نے ذمہ داری سنبھال لی، خود ہی محسوس کیا کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں پہنچ گئے کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔ اب لوگ جہاں مشورہ کر رہے ہیں وہاں پہلے ہی پہنچ جاتے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہو گیا
رسول اللہ کی کمی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ اب اس کمی کا بدل، اس کمی کا مقام اور اس کو دور کرنے کا ذریعہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ان کا دل و دماغ اللہ کے جس تعلق سے لبریز تھا اور جس انداز سے انہوں نے یہ دور دنیا میں یہ سنبھالا ہے، جس میں سب جماعت کے لوگوں کو بھی، پورے معاشرے کو بھی، عرب کی ساری قوتوں اور طاقتوں کو بھی انہوں نے ایک مرکز پر لا کر واپس جمع کر دیا۔ 2.5 سال کے اندر سارے رخنے پیدا ہونے والے، ہر ابلتی ہوئی رائے جو الگ الگ جانا چاہتے تھے، سب کو واپس لا کے کھڑا کر دیا، ایک نقطے پر ایک جماعت میں واپس ڈال دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں یہ ردت کا دور، یہ ردت کا جو دور تھا یہ سب سے بڑا فتنہ تھا کہ لوگ الٹے پاؤں واپس آ رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد قبیلوں کے قبیلوں میں یہ افواہیں پھیل چکی ہیں، ان سارے عرب قبائل کو واپس رسول اللہ کے دور کے اسی نقطے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ ہر پیدا ہونے والے خلا کو انہوں نے فوری طور پر پاٹ دیا۔ یہ سب سے بڑے کارنامے، اس لیے ان کے دور کا ایک ایک حکم نامہ ہر چیز کے حوالے سے کلیئر ہے کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، اگلے دن کیا کرنا ہے، کس کس لشکر نے کدھر جانا ہے، ہر ایک کا روٹ متعین کر رہے۔ اب عجم کے علاقوں میں بھیج رہے ہیں، ایران کے علاقوں میں لشکر روانہ کر رہے ہیں، ایک ایک لشکر کا روٹ متعین کر رہے ہیں، تو نے کدھر سے جانا ہے اور تو نے کدھر سے جانا ہے۔ خالد بن الولید کدھر سے جائیں گے، مثنى ابن حارثہ کدھر سے جائیں گے، فلاں سپہ سالار کدھر سے جائے گا، اس کا روٹ متعین کر رہے ہیں، اس کا راستہ متعین کر رہے ہیں، ان کے اقدامات متعین کر رہے ہیں، اور ان کو اگلے دور کے لیے فرمایا تم وہاں جو پہلے پہنچے گا ان لشکروں میں سے وہ سارے لشکروں کا امیر ہوگا، جو سب سے پہلے پہنچے گا۔ خالد بن الولید پہلے پہنچ گئے اس طے شدہ مقام پر۔ اب دیکھو دونوں میں کمپٹیشن بھی پیدا کر دیا، جو پہلے پہنچے گا وہ امیر ہوگا، اور امیر جا کر کیا کرے گا، وہ عجم کے ان علاقوں میں اپنا ٹارگٹ کیا رکھے گا، اس نے کہاں کہاں تک دنیا کی قوموں کو دین حق کے غلبے کے ساتھ اٹیچ کرتے چلے جانا ہے۔ یہ ہماری حکومت صرف عرب کی حکومت نہیں ہے، یہ تو دین فطرت کی حکومت، یہ تو قرآن کے علم کی حکومت ہے، یہ تو انسانی اخلاق کی ترقی اور انصاف کی حکومت ہے، یہ تو کل دنیا انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی شخصی حکمرانی نہیں ہے کہ ہم پیسے جمع کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، لوگوں کے سروں پر صرف حکمرانی کا یہ روب جھاڑنے کے لیے کوئی خلافت نہیں لے رہے، بلکہ یہ ذمہ داریاں ہیں کل انسانیت کو امن و انصاف دیں۔ اور ان کو فرمایا خالد بن الولید کو کہ تم نے ہند اور سندھ کے جو اس وقت کے علاقے عجم کے ان علاقوں کی بنیاد ہے، پہلا ان کا آخری کنارہ ہے، وہاں تک تم نے پہنچنا ہے اور وہاں تک تم نے اپنے دائرہ عمل کو بڑھانا ہے۔ اب ان لشکروں کے ذریعے سے خلافت کا دائرہ، خلافت کا عمل اور میدان انہوں نے مدینہ سے بیٹھ کر سارے پیدا ہونے والے فتنوں اور خطروں کو نکال کر ایک قوم اور ایک قوت اور منظم طاقت میں سب کو واپس ڈال دیا۔ اب کوئی ان ارادوں کو ان کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ جو فیصلہ ہوگا حق کے مطابق ہوگا، اور حق کے فیصلے کو نافذ ہونا یہ ضروری قرار دیتے ہیں۔ ہر فیصلہ حق کا ہوگا اور حق کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اس لیے ان کے ساری زندگی کے اقدامات کا نتیجہ ان کے آخری لمحوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جب دنیا سے جا رہے ہیں
آخری لمحوں پر ہیں، اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو انہوں نے متعین کیا کہ میری طرف سے امت کے لیے میرے بعد عمر بن الخطاب خلیفہ ہوں گے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو بکر تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ امت کا نگران، چوکیدار اور خلیفہ عمر کو بنا کے جا رہی، تو بہت سخت آدمی ہے، یہ تو بہت سخت آدمی ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا میں نے جواب دینا ہے، میں جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو۔ کیا جواب دوں گا؟ اللہ تیری مخلوق پر، تیرے بندوں میں سے سب سے بہترین آدمی کو میں ساری محنتوں کا امین اور حامل بنا کر آیا، جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق میں جو سب سے بڑی خصوصیات میں سے تھی، ایک خصوصیت یہ بھی تھی ان کی، ایک تو ان کو زندگی کے ہر مسئلے کا دینی اور شرعی علم ہر وقت ان کے ذہن میں موجود تھا، ہر مسئلے کا حل قرآن سے، سیرت رسول اللہ سے، ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود، ان کا دل و دماغ ہر وقت اس اعتبار سے متحرک رہتا۔ اور دوسرا مردم شناسی، کس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے اور اس کو کیا ڈیوٹی اور ذمہ داریاں دی جائیں، اگلے دور کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں کیا کس کو دی جائیں، انہوں نے صحیح لوگوں کا انتخاب کر کے پھر اس کے لیے اقدامات کیے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے علم کا دباؤ، عقل اور شعور کے فیصلے، حکمت اور دانائی کے فیصلے، انسانی زندگی اور حکومت اور خلافت کے تقاضے کیا ان کو مد نظر رکھتے ہیں، کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتے ہیں، کسی مسئلے میں بھی کوئی دباؤ۔ آج بڑے بڑے حکمران ہیں جو فیصلے کرتے ہیں دباؤ میں کرتے ہیں، دباؤ میں کیا ہوا فیصلہ آج پوری دنیا کے مسلمان حکمران دنیا کے سارے سازشیوں، طاقتور جن کو سمجھتے ہیں ان کی طاقت کے روب میں چلے گئے، اس لیے وہ دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں، کوئی حق کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قومی اور اجتماعی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق صحیح قدم لینا، صحیح فیصلہ کرنا، یہ پہلا خلیفہ رسول اللہ کے بعد وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ عمر بن الخطاب کے دباؤ میں بھی نہیں آتے، کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتے، ہر ایک کے دباؤ سے نکل کر صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ علم کا تقاضا کیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو علم بہت بڑھا دیا، اس لیے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگوں میں سے، اور جو فیصلہ کرتے ہیں صحیح فیصلہ کرتے۔ جب اپنا خلیفہ بنایا اور ان کو کہا کہ آپ میرے بعد میرے مشورہ ہے، باقی لوگوں کی، عوام کی رائے ہے، وہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا لیس لی حاجۃ، مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں تو خلیفہ نہیں بننا چاہتا، تو مجھے تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی خلیفہ بن جائے میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا، کام کروں گا، ڈیوٹی دوں گا، لیکن مجھے خلافت کی حاجت نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کو خلافت کی حاجت نہیں، خلافت کو آپ کی حاجت ہے، خلافت کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں۔ اس وقت امت کو یہاں کا جو اجتماعی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اس کو ضرورت ہے عمر کی، لہذا آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلا سارے لوگوں میں اسلام میں کیا ہے، کوئی آدمی بھی عہدے کا طالب نہیں ہوتا تھا مجھے یہ عہدہ مل جائے، وہ عہدے کا طالب نہیں ہوتا تھا۔ اب سمجھدار لوگ معاشرے کے اہل حل و عقد وہ اس کو کھڑا کر دیتے تھے کہ آپ نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ آج ساری عہدوں کی لڑائیاں جھگڑے ہیں مسلمانوں میں، جس پارٹی میں دیکھو عہدے اور لڑائیاں، عہدوں کے لڑائیاں اور جھگڑے ہیں سارے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر خلافت کے اس منصب کے حوالے سے کوئی آدمی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کہتے ہیں اور پھر ان ذمہ داریوں کو سنبھالتے، اور پھر اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو ایک انہوں نے رائے دی، ایک مسئلہ سمجھایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے امت کا نظم اور اجتماعی نظام خلافت کو کن اصولوں پر استوار رکھا۔ جانے والے جا رہے ہیں اور بعد آنے والے خلیفہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یاد رکھنا اللہ جل شانہ جو کام صبح کے وقت اس نے ضروری قرار دیا وہ شام کو نہیں قبول کرتا، جو شام کے وقت کا کام ہے وہ صبح کو قبول نہیں کرتا۔ ہر وقت کا اپنا کام ہے، وہ دوسرے وقت میں نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت کے کام کی ذمہ داری کی، فرض کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ اس وقت میرے لیے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے دین کا تقاضا کیا ہے، اس وقت امت مسلمہ کی ضرورت کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا حل ہوگا۔ ہر وقت، صبح وقت اور ہے، شام وقت اور ہے۔ فرمایا کچھ فرض اللہ نے صبح کے وقت رکھے ہیں وہ شام کو نہیں قبول کرے گا، کچھ شام کے وقت رکھے ہیں وہ صبح کو نہیں قبول کرے گا۔ اب دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے پاس جو امت کی قوم کی امانتیں موجود ہیں یہ واپس بیت المال میں جمع کرا دینا، آنے والے خلیفہ کے سپرد کر دینا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دنیا سے جا رہے ہیں تو بیت المال کی امت کی کون سی چیزیں ہیں؟ صرف ایک غلام اور 2 اونٹ اور ایک چادر، 3-4 چیزیں تھی صرف۔ اور میں یہ آنے والے خلیفہ کو پہنچا دینا، یہ میرے پاس چادر تو ابھی موجود ہے جو میں ابھی استعمال کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد یہ چادر بھی ان کو پہنچا دینا۔ جب یہ چیزیں حضرت عمر کے پاس پہنچیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صرف 4 چیزیں لی۔ دوسری وصیت فرمائی کہ بیت المال سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، روزانہ کا گھر کا نان نفقہ خرچہ چلانے کے لیے میں نے روزینہ وصول کیا تھا، بیت المال سے روزینہ وصول کیا تھا، روزانہ کی تنخواہ جتنی ہے اور کتنی تنخواہ مقرر کی سب کی مشاورت سے، اور میں جتنی عرب کے ایک عام مزدور کی زندگی کی ضرورت ہے اتنی خلیفہ کی ضرورت۔ انہوں نے کہا آپ کا اس میں گزارا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا میرا گزارا نہیں ہوگا تو پھر مزدور کا گزارا کیسے ہوگا؟ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو پھر مزدور کا اتنی اجرت میں کیسے گزارا ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ اپنی تنخواہ بڑھا لیں۔ فرمایا نہیں، میری تنخواہ بعد میں بڑھے گی، پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھے گی، پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھے گی۔ آج ہماری قومی اسمبلی میں ایک بل متفق علیہ، برسر اقتدار پارٹی اور اپوزیشن دونوں اس پر متفق ہوتے ہیں، اور باقی قوم کے بلوں میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائیاں لڑتے ہیں، قوم کو کچھ دینا ہے اس میں نہیں، اس میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ اور متفق علیہ بل کون سا پاس ہوتا ہے؟ جس میں ان کی اپنی مراعات ہوتی ہیں، جو اپنی تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ بل متفق علیہ طور پر پاس ہو جاتا ہے، اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا کسی کو، نہ صحافیوں کو اور نہ وکیلوں کو اور نہ اپوزیشن کو اور نہ کسی اور کو، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سارے لوگ خاموش ہی کر ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان کے لیے روزینہ اور تنخواہ مقرر ہوئی، فرمایا میری تنخواہ کو عرب کے ایک مزدور اور کسان کی اجرت اور مزدوری کے ساتھ جوڑ دو، جس دن اس کا گزارا نہیں ہوگا اس کی تنخواہ بڑھے گی تو میری تنخواہ بھی بڑھے گی، اس کی نہیں بڑھے گی تو خلیفہ وقت کی بھی نہیں بڑھے گی۔ تو خلیفہ وقت کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک مزدور کا گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جب اس کی اور اس کی تنخواہ برابر ہوگی تو پھر اسے پتہ چلے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی تنخواہ کو اور اپنی ضرورت کو ایک مزدور اور کسان کی اجرت اور ماہانہ تنخواہ کے ساتھ نتھی کر دیا، جوڑ دیا۔ اب حکمرانوں کے لیے اصول مقرر کر دیا انہوں نے آنے والے دور کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ خلیفہ اور حاکم ہوتا ہے عوام کے لیے،
اور عوام میں سے بھی کس کے لیے؟ جو محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، محنت کر کے روزی کماتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اس کی محنت اور مزدوری پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا تو نہیں ہے؟ اس کے گھر، اس کے بیوی بچے اس کے بھوکے پیاسے تو نہیں رہتے؟ اس لیے اصول مقرر کر دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ معیار مقرر۔ تو حضرت عائشہ کو فرمایا جو میری تنخواہ ہم نے لی ہے، میری فلاں زمین جائیداد بیچ کر یہ 2.5 سال کی اتنی مدت بنتی ہے، اتنی مدت میں اتنی تنخواہ لی ہے، اتنا پیسہ بیت المال میں واپس کر دینا۔ جو لیا تھا وہ بھی جاتے ہوئے مرنے سے پہلے وہ واپس کر کے جمع کرا کے گئے۔ دین کی خدمت پر، امت کی خدمت پر ایک پائی پیسہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وصول نہیں کیا، رضاکارانہ خدمت سر انجام دی، اللہ کی رضا سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ بھلا باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی تنخواہ وصول کرتا ہے؟ وہ بھی باپ بھی اپنی اولاد سے کوئی پرورش کرنے کی تنخواہ وصول کرے گا؟ یہ نظریہ ہی بدل دیا کہ حکمران کیا ہے، وہ تو امت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں ضرورت کے اعتبار سے وہ لے سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ اپنے اخراجات بیت المال سے، قومی بیت المال سے نہیں لے سکتا۔ یہ معیشت کا اصول طے کر گئے، آمدن کا اصول بھی طے کر کے گئے، خرچ کا اصول بھی طے کر کے گئے۔ آج نہ اس کا کوئی مطالعہ ہے اور نہ کوئی اس کا عمل ہے، نہ اس کے بارے میں کسی سے کوئی سوال ہے، سوال جواب بھی کوئی نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی